کہ جیسے مجھے ریاستی اداروں نے پہلے اٹھا کے اغوا کر کے 142 دن غائب رکھا تھا، دوبارہ اسی طرح کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ قاضی فائدی صاحب نے روکا، بولے کس کا نام؟ شہباز شریف کے نام سے آپ مطمئن ہو جائیں گے، نواز شریف کے نام سے مطمئن ہو جائیں گے، مریم نواز کے کس کا سننا چاہتے ہیں اس کا لے لیتا ہوں، بولے۔ اے ایس ایف کیسے الاؤ کر سکتی ہے نامعلوم افراد کو جو منہ پہ ماسک لگا کے آئے کہ وہ میرے جیسے بندے کو اٹھا کے پرائیویٹ گاڑی میں ڈال کے لے جائیں؟ وہاں میں اگر حج پہ چلا جاتا میں نے تب بھی آ جانا تھا۔ لیکن یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی ریاست کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم تو خبریں دینے والے لوگ ہیں، ہم تو چیزیں بتائیں گے جو ہو رہی ہیں۔ آج کیا گفتگو؟ وہ اصل میں قدیر صاحب نے جج صاحب سے کہا کہ جی ان کو بار بار آنے کی ضرورت تو نہیں ہے اس کیس میں، تو جج صاحب نے کہا جی ان کو آج بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا جی میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ میں 8 تاریخ کو آؤں گا، میں اگر حج پہ چلا جاتا میں نے تب بھی آ جانا تھا، اور میں آج بھی کیونکہ پرومس تھا میرا تو میں پہنچا ہوں۔ پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی یہ میرے لیے ٹریول اتنا آسان نہیں ہے، چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں، تھوڑی کمپلیکس ہیں، اور میں ایم اے جرنلسٹ، مجھے انفارمیشن آ رہی ہے کہ جیسے مجھے ریاستی اداروں نے پہلے اٹھا کے اغوا کر کے 142 دن غائب رکھا تھا، دوبارہ اسی طرح کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور کنٹینیوسلی مجھے ٹریک اینڈ ٹریس کر رہے ہیں کچھ لوگ۔ وہ مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے، جب تک میں باہر ہوں تب تک میں بولتا رہوں گا، لیکن میں جج صاحب کو میں نے اپنا یہ کنسرن جو ہے وہ میں نے بتا دیا کہ جی یہ میرا کنسرن ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اٹس اپ ٹو یو کہ اگر آپ آنا چاہیں یا نہ آنا چاہیں۔ پھر میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی مجھے ایک تو یہ ہے کہ میرا نام نہیں نکالا گیا اور یہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے، دوسری میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ مجھے تو اے ایس ایف نے دوسرا مقدمہ کروایا، تو میں جوڈسڈکشن میں تھا وہاں پہ ایئرپورٹ کی اور اے ایس ایف کی، تو اے ایس ایف نے دوسرا مقدمہ کروایا، اس کا مطلب ہے میں ان کی حدود میں تھا جب ہی انہوں نے میرے پہ مقدمہ درج کروایا۔ اور اے ایس ایف کیسے الاؤ کر سکتی ہے نامعلوم افراد کو جو منہ پہ ماسک لگا کے آئیں کہ وہ میرے جیسے بندے کو اٹھا کے پرائیویٹ گاڑی میں ڈال کے لے جائیں وہاں سے، جبکہ میرے پاس آرڈرز بھی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے، اور سیکٹری کا ایک لیٹر بھی موجود ہے، اور یہاں سے میرے پاس عدالتی آرڈر بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ چیز میں نے جج صاحب کے سامنے رکھی کہ جی اے ایس ایف از انوالوڈ، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، پنجاب گورنمنٹ کا نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی شکایت لگانے یا ان کی چیزیں کرنے نہیں آئے، وہ ہم وہاں پہ ان کو انشاءاللہ نمٹیں گے۔ یہاں پہ جو ہم چیزیں لے کر آئے ہیں وہ ہماری ہیں سیکٹری انٹیریئر سے متعلق، ان کو دی گئی شیورٹی سے متعلق، اور ان کی دی گئی جو انہوں نے ہمیں اور عدالت کو شیورٹی دی اس سے متعلق، اور عدالت کو شیورٹی دی اس سے متعلق، اور جو اے ایس ایف کا کنڈکٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس سے متعلق، یہ چیزیں ہم یہاں پہ لے کر آئے ہیں۔ عدالت کو گمراہ کیا گیا، عدالت کی جو ہے وہ توہین کی گئی ہے۔ دیکھتے یہ ہے کہ ججز اس کے اوپر کس قسم کا ریئیکشن دیتے ہیں۔ بہت بڑا ڈیٹیلڈ آرڈر انہوں نے لکھوایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلی پیشیوں کے اندر گورنمنٹ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ عمران بھائی، آج شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں ان کی بھی اسی طرح رہائی ممکن ہو سکتی ہے جس طرح کوٹ لکھپت جیل میں یہ ہے کہ وہاں پہ کیونکہ کیسز چل رہے ہیں جو لاہور میں مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں وہ 9 مئی کے وہاں پہ ہیں، وہاں پہ جیل کے اندر سماعت ہوتی ہے کیسز کی، تو کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کیسز میں انوالو کیا گیا لہذا ان کو وہاں پہ شفٹ کرنا پڑا، اور وہاں پہ اب جیل میں ان کی سماعت ہوگی۔ ملزم کا پیش ہونا وہاں پہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ سائفر میں تو وہ نکل گئے تھے لہذا ان کو وہاں شفٹ کرنا پڑا، یہ ان کا ٹیکنیکل ریزن ہے۔ لیکن مقدمے جھوٹے ہیں، دیکھیں شاہ صاحب کراچی میں تھے، ان کے اوپر 6 شہروں میں مقدمات ہیں، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ عمران صاحب، آپ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں، ملک اسلامی جمہوریہ کے یہاں پہ جانا دینا چاہیے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو روک دیتے ہیں؟ ان کے اتنا ڈر خوف بیٹھا ہوا ہے کہ عمران ریاض چلا جائے باہر تو یہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ سوال، دوسرا ایک جلسہ ہونے جا رہا تھا۔ آپ ایک منٹ، آپ کا نام کیا ہے؟ عمران عمار۔ عمران عمار، آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ ماس کمیونیکیشن۔ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کون لوگ روک رہے ہیں؟ بتائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا عمران بھائی کون روک رہا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، آج آپ مجھے بتائیں کہ کون روک رہا ہے، کس نے روکا ہے؟ سر یہی تو آپ سے سننا چاہ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، آپ میرے سے اس لیے سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک شرارت کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کون روک رہا ہے؟ سر شرارت نہیں کر رہے، سیاسی جماعت۔ کس کا نام لوں؟ بولو کس کا نام لوں؟ قاضی فائدی صاحب نے روکا، بولے کس کا نام لوں؟ شہباز شریف کے نام سے آپ مطمئن ہو جائیں گے، نواز شریف کے نام سے مطمئن ہو جائیں گے، مریم نواز کے کس کا سننا چاہتے ہیں اس کا لے لیتا ہوں، بولے۔ سر سیاسی جماعت کے حوالے سے کوئی پولیٹیکل انفلوئنس ہو؟ ہمت پیدا کرو سچ بولنے کی اور سچ سننے کی۔ جی سر۔ سر یہ بتائیے گا کہ انسانی حقوق کی پاکستان کے اندر خلاف ورزیاں اب معمول بنتا جا رہا ہے، جو کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ اپنا جلسہ کر سکتی ہے، لیکن ایک خاص سیاسی جماعت جس کو پی ٹی آئی کہا جاتا ہے اس کو جلسے کی اجازت نہیں ملتی، حج پہ لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ملتی، ان کو اپنی اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی جگہ رسائی نہیں ہو رہی ہے نا؟ دیکھیں یو این کیا کہہ رہا ہے، آپ کو یو ایس کانگریس کیا کہہ رہی ہے، ہمارے معاملات میں مداخلت تو کسی کو نہیں کرنے دیں گے، میں اس کے خلاف ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا دکھڑا پوری دنیا کے سامنے خود رکھ رہے ہیں، اپنے کپڑوں پہ خود داغ لگا رہے ہیں، تو کیا لوگ بتائیں بھی نا؟
یہ سب کچھ ہمارا کیا دھڑا ہے نا. آپ کبھی لوگوں کو مارتے ہیں, کبھی عورتوں کو مارتے ہیں, عورتوں کو گرفتار کرتے ہیں, سال آپ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. کینسر پیشنٹ کو آپ رگڑا دے رہے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ کوئی پہلی دفعہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے تو ہم نے ایسی فسطائیت ڈکٹیٹرشپ دور میں دیکھی ہوگی, اس کے علاوہ تو ہم نے نہیں دیکھی. تو پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور لگاتار ہو رہی ہے. لیکن یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو اور پاکستان کی ریاست کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم تو خبریں دینے والے لوگ ہیں, ہم تو چیزیں بتائیں گے جو ہو رہی ہیں. دوسرا سوال سر یہ تھا یعنی جن لوگوں کو لا کر مسلط کیا گیا ہے, انہوں نے گاڑیوں کا خرچہ 4 گنا بڑھا دیا ہے, انہوں نے لون کا خرچہ دگنا کر دیا ہے. وہ میڈیا کو دھڑ پیسہ دے رہے ہیں, اربوں روپیہ بجٹ منظور ہو رہے ہیں تاکہ میڈیا کی آواز بند رکھی جا سکے. سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے کبھی فائر وال لے لیتے ہیں اربوں روپے کی, کبھی کچھ اور کرتے ہیں, کبھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, گرفتار کر لیتے ہیں. یعنی ان کاسمیٹکس کے ساتھ کیا ان لوگوں کو لایا گیا تھا پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے؟ اگر آپ ان لوگ اتنے عرصے کے بعد اگر آپ کی سمجھ اتنی ہے نا کہ آپ نے ان لوگوں کے ذریعے سے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, تو 2 سال میں انہوں نے جو بیڑا غرق کیا, آپ کو بہت مبارک ہو, یہ پاکستان کا اور بیڑا غرق کر دیں گے. سر دوسرا سوال یہ تھا کہ گزشتہ روز ارنب گوسوامی مودی کا انٹرویو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے, تو اس کے اوپر مودی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ہم سے 47 میں الگ ہو گیا تھا, اب وہ جانے اور اس کا کام جانے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, نہ اتنا دماغ ہے کہ ہم کھپائیں. کیا پاکستان اتنا غیر اہم ہو؟ دیکھیں, ہم اتنے غیر اہم نہیں ہیں, لیکن ہماری حرکتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگ اب ہمارے بارے میں ایسی باتیں ایسے جملے میں سنا رہے ہیں. کیا یہ مودی آج سے 3 سال پہلے ایسی بات کر سکتا تھا؟ اس وقت تو یہ جہاں جاتا تھا پاکستان بولتا تھا, نام لیتا تھا ہمارا. اس وقت تو اس کو نیند نہیں آتی تھی پاکستان کا نام لیے بغیر. یہ کیا ہو گیا ایسا 2-2.5 سال کے اندر کہ وہ ہمیں بے وقت سمجھ رہا ہے, یا وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم لوگ چیز ہی کوئی نہیں ہے؟ کیا ہو گیا پاکستان کو 2 سال؟ کچھ تو ہوا نا بھائی, کوئی تو ایسی چیز ہے جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے, یا لوگ ہمارا دشمن بھی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ $600 ارب کی اکانومی ہے ان کی, اور آپ کی $6 ارب مشکل سے ہے, تو فرق تو ہے نا بھائی. سر حکومت مذاکرات کی کمیٹی بنا رہی ہے جس میں خان صاحب نے کہا ہمارے نمائندے بھی شریک ہوں گے, کیا سمجھتے ہیں یہ آپریشن کے معاملے کے اوپر جو وہ ہو رہی ہے اوور آل سر سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے؟ سیاسی عدم استحکام کم ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وکٹمائزیشن جو ہے وہ ختم کی جائے. یعنی جب آپ لوگوں کو مارتے ہیں تو لوگ روتے ہیں, اگر آپ نہیں ماریں گے تو نہیں روئیں گے. اگر استحکام پاکستان میں لے کر آنا ہے تو بربریت ختم کرنی پڑے گی, جبر ختم کرنا پڑے گا, یہ جو پابندیاں اظہار رائے پہ یہ ختم کرنی پڑیں گی, اور مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا. تو استحکام سیاسی طور پہ آئے گا. تھینک یو. تھینک یو.